الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت لہ انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ انتہائی قابل عزت، قابل تکریم، لائق صد تحشیم سامعین کرام، معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں گویا کہ جنت میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جی، جب حشر نشر ہو جائے گا، اس کیفیت میں کچھ مناظر کا، حشر کے میدان کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی جی اللہ کے گھروں کا، مسجدوں کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں اللہ کے گھر موجود ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا، جہاں جہاں میرے گھر، میری مسجدیں موجود ہیں، روئے زمین سے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دیا جائے۔ پنجابی خطیب جب خطاب کرتا ہے، اس کے لیے تسلسل کے لیے ایک ڈوز ہوتی ہے عوام کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اگر سبحان اللہ کی قدر اور قیمت ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی زیادہ ہے، تو انسان ہر وقت اللہ کی تقدیس ہی بیان کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے نکلے، جو سبحان اللہ زبان سے ادا کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں پھلدار کھجور کے درخت کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہاں سے ہمارا آغاز ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ لوگو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح و شام کرو۔ عام موسمی جلسے، تقریریں، اجتماعات سیاسی ہوں، ان میں گفتگو کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے،
یہ رمضان کی راتیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان کی راتیں بخشش کی باتیں، اللہ سے ملاقاتیں. میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور اپنا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا. اس لیے مل جل کے ہم ایک سوچتے ہوئے کہ بیٹھے ہوئے بھی جنت میں ہیں، اور من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے اچھے عمل کریں اور اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ آپ کے لیے وقت قیمتی، میرے لیے وقت قیمتی. وقت فرصت ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ہمارا اپنا انداز ہے سوچنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اپنا مزاج ہے سوچنے کا. جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ. ایک ہے سوچ دنیا کی، ایک ہے سوچ آخرت کی. وقت آپ کا بھی گزر گیا، وقت میرا بھی گزر گیا، وقت ہر ایک کا گزر جاتا ہے. 4 انداز ہیں زندگی گزارنے کے. ایک انداز یہ کہ دنیا بن گئی، آخرت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. ایک وہ شخص ہے کہ دنیا کے اندر وہ چلتا ہے پھرتا ہے. قرآن پاک نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. اتنے خزانے اس کے پاس تھے، اتنا دولت مند تھا. اس کے خزانوں کی بات نہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں جو چمڑے کی تھی، ان چمڑوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ ایک ساتھ اس کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. اللہ نے اتنی دولت دی، اتنا مال دیا. فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جب وہ قوم کے اندر زیب و زینت بنا کر کے نکلتا تھا، اور قرآن پاک نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ اولاد، یہ بچے، یہ مال، یہ دنیا کی زینت ہے. اگر آخرت کے اندر کام آنے والی ہے تو آپ کی نیکی کام آنے والی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ نے اس کھیتی کے اندر بیج بویا روزے کا، آپ نے اس کھیتی کے اندر بیج بویا قیام کا، آپ نے اس کھیتی کے اندر بیج بویا صدقے کا، آپ نے اس دنیا کے اندر بیج بویا خیرات کا، صدقات کا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور کل نفس بما کسبت رہینہ. انسان نے جو کیا ہے وہ آخرت کے لیے رہن ہے. آپ غور کیجئے، وہ قوم کے اندر زیب و زینت کے ساتھ نکلتا تھا، چلتا تھا. لوگ دیکھ کر کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کرسی دیو جی، کرسی نہیں اچھا. میری خوش قسمتی تشریف لے آئے ہو. کیا ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ. کیا کہتے تھے؟ بات سنتے جائیں، سناتے جائیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح دولت مل جائے جس طرح قارون کو ملی ہوئی ہے. نیک اعمال کی وجہ سے نہیں. ایک ہے
اچھائی کو دیکھ کر. اور یہاں دین کیا کہتا ہے؟ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں جائز. ایک رب جس کو مال عطا فرمائے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے اللہ مجھے بھی عطا کر، میں تیری راہ میں خرچ کرتا نظر آؤں. علم ہے، اس علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے بھی علم عطا فرمائے، اللہ میں تیرے دین کی خدمت کروں. اور یہاں ایک بات بڑی سامنے آئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا علم والا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر کوئی علم ہونے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ قارون کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، موسوی دین کا علمبردار نہیں بن سکتا. ایک وہ زندگی کا پہلو، دولت بڑی، آخرت کے اندر بیڑا غرق ایسے ہوا، اللہ کے نبی نے بھیجا جاؤ اس کو کہو اللہ کی راہ میں دے. استہزاء مذاق اڑایا، کرایہ دار کو لیا، اس کے نام پہ دبا بن جانا. جب یہ کہے لوگوں کے سامنے لوگوں دین پہ عمل کرو، لوگوں کے حقوق کا خیال کرو، بی بی تو نے کھڑے ہو کر کہہ دینا میری رات کی اجرت دے، لوگوں کو تو ادائیگی، کہتا ہے میری تو ادائیگی ادا کر. یہ سمجھا کر کے بھیجا. یہاں دین کی وہ بات سمجھ میں آئی، قرآن کی آیت سمجھ میں آئی، من کان للہ کان اللہ لہو. جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کفر نہ کرنا، شکر کرتے رہو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے میں تمہیں اس قدر زیادہ عطا فرماؤں گا کہ تم گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکو گے. اب آپ اکثر احباب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مفہوم معانی چلتے چلتے آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور آخر میں جا کر کے اس سبحان اللہ کی برکات، اس کے حوالے سے جو بات آپ کو انعام کے طور پر ملنے والی ہے، آپ اکثر کہا کرتے ہیں اور کہیں گے. اور انشاءاللہ آج کی سبحان اللہ کے بعد آپ صبح و شام چلتے پھرتے سبحان اللہ کثرت سے کہیں گے. اس کی وجہ اگر جنت کے اندر پھلدار کھجوروں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ جنت کے اندر پھلدار کھجوریں عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. مسند احمد کی ایک روایت، کئی جگہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور آقا علیہ السلام کا معمول تھا، مزاج تھا، جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے، میری کیفیت یہ ہے کہ میں یہاں گفتگو کرتے کرتے کبھی اس طرف دیکھتا ہوں، کبھی اس طرف، کبھی اپنے محسن کو محترم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام جس سے گفتگو فرماتے تھے، آقا علیہ السلام اس کی طرف دھیان ہی نہیں موڑا کرتے تھے، آقا علیہ السلام مکمل طور پر اس کی طرف خود مڑ جایا کرتے تھے. اور جب تک اگلے کی بات مکمل نہ ہو جاتی، آقا علیہ السلام دھیان نیچے کرتے ہوئے اگلے کی بات کو سنتے چلے جاتے تھے. آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے، اس طرف مڑے اس طرف مڑے، ایسے رخ سامنے دیکھا آقا علیہ السلام نے. آقا علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی گفتگو سنتے سنتے آ رہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا وہ بالکل دروازے کے درمیان میں پہنچے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ اشارہ کیا. اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا. وہ دروازے کی دہلیز میں بیٹھ گئے، ایک قدم آگے ہے ایک قدم پیچھے ہے، درمیان والا حصہ دہلیز پہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے باڑے کے اندر ہیں،
سماعت سے آواز ٹکرائی، بیٹھ جاؤ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے باڑے کے اندر خالی اور ننگی زمین پر بیٹھ گئے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے فرماتے التفات فرمایا نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے، تکلیف بھی ہے، پیچھے قدم اس لیے نہیں ہٹانا کہ آگے بڑھ چکے، آگے اس لیے نہیں جانا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگے آ جاؤ عبداللہ، آگے آ جاؤ۔ بیٹھے بیٹھے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ جی اٹھ کر آگے کیوں نہیں آ رہے؟ آقا جی آپ نے آگے آنے کا حکم فرمایا، اٹھ کر آنے کا حکم تو نہیں فرمایا۔ اور قد موزونیت کی بات ہے، اعتراض کی بات نہیں، استہزاء یا مذاق کی بات نہیں۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر بھی ان کے قد کے برابر نہیں تھے۔ اور اصحاب پیغمبر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قد کاٹ والے تھے، اصحاب پیغمبر گھوڑے کی زین میں پاؤں رکھ کر یا چھلانگ لگا کر بیٹھتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کھڑے کھڑے ٹانگ کو گھماتے تھے، گھوڑے پر تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد والے، مگر موزونیت کیا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتے ہیں اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تابع داری کی وجہ سے اللہ نے پتہ کیا عزت عطا فرمائی؟ دلیر، جانباز، جریس قدر زیادہ تھے۔ جب سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آگے بڑھ کر کے ابو جہل پہ وار کیے تھے، زمین پر گرنے کے بعد اس کی چھاتی پر بیٹھ کر کے اس کی گردن کو جس نے تن سے جدا کیا تھا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس طرح اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے عرش معلیٰ سے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، اگر اس طرح کا قرآن کا لہجہ اگر کسی کا سننا ہو، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کی تلاوت کو سن لو، جو آسمانوں سے لہجہ نازل ہوا ہے ہو بہو اس کی کاپی اگر کوئی کرتا نظر آئے گا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں حضرت غصے والے بڑے تھے، جلال والے بڑے تھے، دلیر بھی بڑے تھے۔ کہا شادی کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا حضرت غصے میں آ جاتے، جب آگے بڑھتے میری طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے، میں بیوی تھی گستاخی تو کر نہیں سکتی تھی، میرے پاس اور تو کوئی طریقہ نہ ہوتا حضرت کی گستاخی کرتی، میں حضرت کو بازوں سے پکڑ کر دیوار پر بٹھا دیا کرتی تھی، دیوار سے اترنا بڑا مشکل ہوتا اور میں پاس سے گزرتی ہوئی پڑھتی جاتی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میں قرآن پڑھتی، حضرت کا دل نرم ہو جاتا، حضرت مسکرانا شروع کر دیتے، میں حضرت کو دیوار سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کر دیتی۔ پھر پتہ رب نے کیا عزت عطا فرمائی؟ پیلو کے درخت پہ چڑھے ہوئے مسواک اتار رہے، آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دیکھ رہے مسواک اتارتے ہوئے کو۔ اصحاب پیغمبر نے دیکھا، پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسکرانا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی بہتا بھی نہیں، رکتا بھی نہیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو تھا تو ٹپکا کیسے۔ اور کسی نے کہا تھا دل ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔
اور ایک نے کہا تھا نا کہ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ وہ آنسو ٹپکا، گال پہ آیا، سرکار نے رونے کا سبب پوچھا۔ عبداللہ ابن مسعود جی، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکا کیوں؟ سرکار میرا قد چھوٹا ہے نا، میرے ساتھی مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ایسے میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے تبسم بکھیرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام اصحاب پیغمبر کے ہمراہ وہ بھی مسکرانا شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا جی وہ تو مسکرا رہے تھے، آپ نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا عبداللہ جی آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا، ساتھی مسکرائے، چھوٹی سی پنڈلی دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ فرش پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، عرش معلیٰ سے رب کا فیصلہ آ گیا۔ جبریل امین آئے، کہا ایک پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھ کر، دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو رکھ کر ترازو کو اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال میں یہ پنڈلی بھاری نکلے گی۔ اور رسول اللہ کا وہ فرمان سامنے آ گیا کہ مٹھی بھر جاؤ میرے ساتھی خرچ کر دیں، تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو، جو اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا تم سب مل کر بھی ان جیسا اجر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مزاج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھیوں میں اسی طرح کئی معاملات ہوتے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما، ایک صحابی رسول آ گئے پریشان، مسند احمد کی روایت ہے، آقا جی وہ بڑا پریشان، بڑا دکھی، مصائب کا شکار، مسائل کا شکار۔ آقا جی ایک دکھڑا ہے، بتائیے کیا ہے؟ کہا میں غریب، مسائل کا مارا ہوا، حالات کی چکی میں پسنے والا، پہلی بات تو مزدوری ملتی ہی نہیں۔ آقا جی اگر مل بھی جائے محنتوں کے بعد گزر بسر بڑی مشکل ہے، میرے ساتھ جس کی زمین ہے اس کی بہت وسیع و عریض جاگیر ہے، میرے گھر کے اندر اس کی ایک کھجور ہے جو ٹیڑھی کھجور ہے، اس کا تنا اس کے گھر میں، وہ جھک کر کھجور میرے گھر میں۔ آقا جی میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، اس کی کھجور درمیان میں آ جاتی ہے، حد قائم نہیں کر سکتا۔ آقا جی زیادتی ظلم یہ کہ پکی ہوئی کھجوریں اگر میرے گھر میں گر جائیں، مٹی میں گری ہوئی کھجوریں، میرے بھوکے پیاسے بچے اٹھا کر پہلی بات تو وہ کھانے سے پہلے ہی اٹھوا لیتا ہے، اگر کبھی میرے بھوکے بچے ان کھجوروں کو اٹھا لیں، یہ مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ آج تو ظلم کی انتہا ہو گئی، میرے بھوکے بچے نے زمین سے گری ہوئی کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، اس نے انگلی ڈال کر میرے بچے کے حلق سے کھجور کو نکال لیا اور میرے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ آقا جی کام بھی نہ ملا، گھر میں دیکھا بھوکے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آقا جی میں برداشت نہ کر سکا، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور تو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی جی کوئی معاملہ کر لے، اللہ میرے حالات کی درستگی فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلواؤ۔ بلوایا، کہا ساتھی ایک بات کرنی ہے، بتائیے تیری ٹیڑھی کھجور اس طرح ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ٹیڑھی کھجور اس کو دے دے، میں تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بات یہیں سے شروع ہوئی، یہیں پہ مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ یہیں سے آپ سے اجازت لے کر مسافر سفر پہ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ تو یہ کھجور ٹیڑھی اس کو دے دے، میں تیرے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ آقا جی میری مجبوری، میرا مسئلہ، خاندانی کھجور، خاندانی جاگیر،
یہ بڑا مشکل کا کام ہے۔ اور یہاں میں قرآن کی آیت مبارکہ اکثر پڑھا کرتا ہوں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبخت جہنمی ہو گئے، خوش نصیب جنتوں کے سودے کر گئے۔ آقا علیہ السلام کو کہتا ہے یہ سودا وارے کا نہیں، اٹھا چلا گیا۔ مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ابو دہداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیا، آقا جی یہ سودا صرف اس کے ساتھ تھا یا جو بھی ٹیڑھی کھجور خرید کر دے دے یہ سودا اس کے ساتھ بھی ہے؟ کہا جو بھی خرید کر دے دے میں اس کے ساتھ جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب کہیے سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی لے کر دے دے۔ یہ اس کے پاس چلا گیا۔ اور یہاں اکثر میں کہا کرتا ہوں، بڑی دعا کرتا ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ایمان والا جو بھی ہو اللہ اسے کثرت سے مال عطا فرمائے، خاص کر کے علماء کرام، دین والے، مبلغین، خطباء، میں ان کے لیے اکثر دعا کرتا ہوں اللہ انہیں مال لوگوں سے زیادہ عطا فرما۔ یہ بغاوت نہ کریں، تیرے دین کی خدمت کریں، پھر جب دین والا اور علم والا اور مال والا منبر رسول پر کھڑا ہوگا، مصلی پہ کھڑا ہوگا، اللہ کی قسم انتظامیہ اس کے ذہن پہ سوار نہیں ہوگی، وہ اللہ کے خوف کو دل میں بسا کر کے حق بات کہے گا، سچ بات کہے گا، اور دین کی خدمت پلے سے کرنے میں اللہ بڑا سکون عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا لطف عطا فرما دیتا ہے۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا یہ ٹیڑھی کھجور دے دے، اس کے بدلے مجھ سے جو جی چاہتا ہے لے لے۔ کہتا نہیں مجھے سودا منظور نہیں، اور میں اس کیفیت سے کبھی گزرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ تو رسول اللہ کا صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی کبھی میں جب دیکھتا ہوں نا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ معاملات ہوئے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس دور میں ہوتا اور کچھ کر سکتا یا نہ کر سکتا، کم از کم میں بلال کے اوپر لیٹ کر کے ان زخموں کو کم کرنے کی کوشش کرتا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر لگے، اور اگر بس چلتا میں ابو جہل کی، ابو لہب کی گردن تن سے جدا کر دیتا اور آقا علیہ السلام کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتا۔ حضرات مال کیا چیز ہے؟ اگر نہ ہوتا ہم کیا کر لیتے؟ اللہ ہمیں انسان نہ بناتا، اشرف المخلوقات نہ بناتا، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ ہمیں گٹروں کے کیڑے بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ ہمیں قدر نہیں اپنی، اللہ کی قسم ہمیں اپنی قدر نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ کا شکر ہے اس نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور کہا کرتے تھے عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا، باپ جھڑکتا تھا، ناراض ہوتا تھا، ڈانٹتا تھا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتا ہے۔ ابو دہدہ آئے، کہا مانگ جو مانگتا ہے، کہا نہیں بیچتا۔ کہا میں تجھے کہتا ہوں جو مانگنا مانگ، 5 کھجوریں لے لے زمین سمیت، یہ ٹیڑھی کھجور دے دے۔ کہتا نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر دور حاضر میں پٹھانوں کا سودا دیکھا کبھی پٹھانوں کا سودا؟ خان مانگتا 5000، آپ جان چھڑوانے کے لیے کہتے خان 700 لے لے، خان غصہ دلواتا ہے تیرے پاس 700 بھی نہیں ہے، کہتا خان لے لے، خان کہتا اچھا نکال 700۔ یہ بڑا خوش ہے میں نے خان کو ٹھگ لیا، خان اس بات پہ خوش ہے میں نے اس کو ٹھگ لیا، معاملہ چلا گیا۔ وہ سودا دین کے حوالے سے ہے،
یہ دنیا کا سودا۔ ابو دہدا نے کہا 5 کھجوریں لے، 10 لے، 20 لے۔ آخر تکرار اصرار بڑھتا چلا گیا۔ ابو دہدا نے کہا مانگ جو مانگتا تجھے دوں گا، تجھ سے تیری کھجور لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتا اچھا اگر یہ بات ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھنا جو بات سننے لگے ہیں، سودا کتنا بڑا اور کس کے ساتھ کس چیز کے بدلے ہو رہا، صرف یہ غور کرنا۔ کہا اگر تو نے یہ ٹیڑھی کھجور لینی ہے تو پھر سن، تیرے پاس جو تیرا سارے کا سارا باغ ہے نا، ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے میں تیری زمین بھی ساری لوں گا، باغ بھی سارا لوں گا، گھر ہے اس کے اندر وہ بھی لوں گا، میٹھے پانی کا کنواں بھی لوں گا، 4 دیواری سمیت جو کچھ موجود ہے وہ سارے کا سارا لوں گا ٹیڑھی کھجور کے بدلے۔ اگر سارا کچھ دیتا ہے تو پھر مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابو دہدا کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے یہ سودا منظور ہے۔ باغ کے اندر پتہ کتنی کھجوریں تھیں؟ ماڈل فارم، حدیث کے الفاظ ہیں 600 کھجوروں کا باغ۔ یہاں سارے بندے مل کر بھی ہو سکتا ہے 100 نہ ہوں۔ اور کھجوریں کون سی؟ سارا سال پھل دینے والی۔ سر پہ ٹوکرا رکھو، ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جاؤ، کھجور کو ہلانے کی ضرورت نہیں، پکی ہوئی کھجوریں ٹوکرا بھر دیا کرتی تھی۔ ابو دہدا کہتے ہیں چلو چودھری مجھے سودا منظور ہے۔ اور انداز کیا ہے، اسے بازو سے پکڑا، کھینچتے ہوئے لے گئے، چل مجھے سودا منظور ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کیا ہو گیا، کہا ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے یہ کہتا ہے سارا باغ سارا کچھ، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ جب گیا نا دروازے کے پاس، باغ کے گیٹ کے پاس، ابو دہدا کہتے ہیں رک جا۔ اس نے سمجھا ارادہ بدل گیا، وہ کہتا ہے رک جا، جانا نہیں۔ وجہ کہا میں بھاگ کے اپنی بیوی کو بچوں کو باہر لے کے آ جاؤں، ان کو صرف باہر لانے کی دیر ہے، باغ تیرا ٹیڑھی کھجور میری۔ دوڑتے ہوئے گئے، اور میں جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر پڑھتا ہوں نا کہ اس سے مراد نیک بیوی بھی ہے، جو دنیا میں مانگتے ہو اللہ میری دنیا بہتر کر دے، اس سے مراد نیک بیوی بھی ہے۔ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، بیوی کو کہتا ہے جلدی نکل وہ مکر نہ جائے۔ ہوا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے ہمارے باغ کے بدلے ہمارے ساتھ جنت کی ٹیڑھی کھجور کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا، میرے سمیت میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، آپ سارے کے سارے ہوں، اگر ہمارے گھر میں جا کر ہم یہ کہہ دیں کہ مولوی نے یہ کہا ہے کہ تیرے گھر کے بدلے اگر تو یہاں مسجد بنا دے تو سن لے اللہ تیرے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا اس کے بدلے، شاید ہی کوئی ایسی ہو جو کہے مجھے یہ سودا منظور ہے، ورنہ یہی کہے گی کچھ پیسے دے دے مولوی کا منہ بند کر دے۔ یہ بات ممکن نہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، سب کی بات میں نہیں کرتا۔ ابو دہدا کی بیوی نے جب یہ سنا نا کہ سارے باغ کے بدلے ایک ٹیڑھی کھجور کا جنت کی کا سودا ہو گیا ہے، اس نے آگے سے کہا ربی حل بئی، اللہ کی قسم تو نے بڑا ہی بہترین سودا کر لیا۔ نکلی باہر، آئی، بچے ساتھ ہیں، وہ بندہ گیٹ پہ کھڑا ہوا۔ ابو دہدا کہتے ہیں دیکھ تخیر تو نہیں ہوئی، چل آ مجھے ٹیڑھی کھجور دے دے، یہ باغ تیرا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ابو دہدا یار ایک بات تو سن، مجھے تجھ پہ ترس آتا ہے، تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے سارا کچھ دے رہا، تجھے سمجھ لگتا نہیں آئی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے سمجھ آ گئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہا؟ سودا تو نے بڑا سستا کر لیا، اگر تو کہتا ہے ساری زندگی میں تیری غلامی کروں میں کرتا، تو کہتا ہے ساری زندگی میرے بچے تیری خدمت کرتے، میری بیوی تیرے گھر کے کام کاج کرتی، ہم کرتے، اللہ کی قسم
ہمیں سمجھ آ گئی، تجھے سمجھنے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا، نبی نے فرمایا میں تیری کھجور جنت میں لے کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ جنت کی کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کہا بات تو ہے نبی کی، اس کے فرمان کی، یقین کی، ایمان کی پختگی کہ میرے نبی نے فرما دیا۔ اور حضرات یہاں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جب آپ کی زبان سے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، دعا کریں ہر سبحان اللہ کے بدلے اللہ جنت کے اندر پھلدار کھجوروں کے درختوں کا اضافہ فرماتا چلا جائے۔ جب اللہ مجھے آپ کو جنت کی کھجوریں عطا فرمائے گا، اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اللہ جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور ٹیڑی لی، سودا کر لیا، بھاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، کائنات کے امام خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ آقا جی میں نے وہ ٹیڑی کھجور لے کر دے دی، میرے لیے وہ وعدہ پورا ہوگا نا؟ کہا اس کے لیے ایک کھجور کے بدلے ایک کھجور کا وعدہ تھا، تو نے ایک کھجور کے بدلے کئی 100 کھجوریں دے دی، مجھے اللہ نے تیرے جنت کے اندر کئی ہزار باغات میری آنکھوں کے سامنے آئے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر ہزاروں باغات کا اضافہ فرما دیا۔ بات کیا ہے؟ یقین کی، ایمان کی کہ کائنات کے امام نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ 600 کھجوروں کا باغ اتنا قیمتی نہیں جتنی رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث قیمتی ہے۔ قرآن کی آیات بڑی مقدس و محترم، اللہ کی قسم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے کم نہیں۔ اور جس نے کہا تھا نا، بڑا خوب کہا تھا کہ سونے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ حضرات میں وقت کی مناسبت کو بھی دیکھتا ہوں، ٹائم ہو گیا کہ ہے سامع ذی وقار، 2 یا 3 باتیں اور ملا کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں۔ جہاں تک بات ہے نا رسول اللہ کی حدیث کی، اگر کسی ایک بندے کے ذہن میں بھی شک ہے نا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ اپنے شک کو دور کر لے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے، نبی کا ذکر آ جائے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہم علمہ القرآن، اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ دربار لگا ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک شخص آیا، کہتا ہے میرے 4 سوال ہیں، 4 سوال، ان کا تعلق قرآن سے ہے، اگر میرے 4 سوالوں کا جواب مل جائے میں مسلمان ہو جاؤں گا، اگر 4 سوالوں کا جواب نہ ملے تو آپ کو استغفر اللہ معاذ اللہ یہودی ہونا پڑے گا۔ جب سنا نا قرآن سے تعلق ہے، اصحاب پیغمبر موجود، فرمایا این عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ کہاں؟ بزرگ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے، کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا بزرگ، ایک جوان کے بارے میں پوچھا، آئے، کہا سوال کتنے؟ کہا 4 سوال، کہا ایک ساتھ کرو گے یا الگ الگ کرو گے؟ کہا جس طرح آپ کہیں۔ عبداللہ ابن عباس آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، آپ سوال کرتے جاؤ، عبداللہ ابن عباس جواب دیتے جائیں گے، یا 4 سوال ایک ساتھ کر لو، یہ 4 کے جواب ایک ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اصحاب پیغمبر سارے موجود۔ اس نے 4 سوال کیا کیے؟ پہلا سوال اس نے کہا کہ زمین کی وہ کون سی طے ہے، کون سی جگہ ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ سورج دیکھا یا سورج نے اس جگہ کو دیکھا،
اس کے بعد پھر قیامت آ سکتی ہے، نہ وہ جگہ سورج کو دیکھے گی نہ سورج اس جگہ کو دیکھے گا۔ پہلا سوال کیا کہ سورج نے کون سی جگہ دیکھی؟ پلٹ کے دیکھی نہیں ایک مرتبہ کے بعد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ خوراک تو عطا فرما رہا ہے مگر اس میں جان موجود نہیں ہے؟ خوراک مل رہی ہے مگر جان موجود نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو قبر کے اندر ہے اور قبر چل رہی ہے، جو اس کے اندر دفن ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ اور چوتھی چیز، وہ کون سے دو بھائی تھے؟ چوتھا سوال، وہ کون سے دو بھائی تھے جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن فوت ہوئے، اور دونوں کے درمیان 100 سال کا فرق ہے؟ ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن فوت ہوئے، اور دونوں کی عمروں کے درمیان میں 100 سال کا فرق ہے۔ سارے کے سارے خاموش۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، چاروں سوالوں کے جواب تیار ہیں، تو سنتا جا، میں تجھے قرآن کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب سناتا چلا جاتا ہوں۔ پہلا سوال تیرا یہ کہ زمین کا وہ کون سا ٹکڑا، وہ کون سی جگہ ہے جس نے ایک مرتبہ سورج کو دیکھا؟ اس خشک زمین نے سورج کو دیکھا، سورج نے اس کو دیکھا۔ کہا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی فوجوں کو لے کر کے فرعون کے آگے آ رہے تھے، اللہ کا فیصلہ ہوا، عصا مارا دریا میں، اللہ نے حکم دے دیا، دریا کے راستے پھٹ گئے، 12 قوموں کو، 12 قبائل کو، بنی اسرائیلیہ کو، 12 لاکھ افراد کو اللہ نے ایک ضرب سے 12 راستے عطا فرما دیے۔ پانی کا کام چلنا ہے مگر اللہ نے حکم فرما دیا پانی تیرا کام آپ چلنا نہیں، آسمان کی طرف اٹھنا ہے۔ پانی آسمان کی طرف اٹھتا رہا، زمین کے وہ ٹکڑے باڑا کے بارے خشک ہوئے۔ اس کے بعد جب فرعون کی فوجیں آ گئیں، اللہ کا فیصلہ آ گیا، پانی تُونے چل پڑنا ہے۔ وہ جو زمین کا ٹکڑا خشک ہوا تھا آج تک پانی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہ سورج نے اس کو پلٹ کے دیکھا، نہ اس نے سورج کو پلٹ کر دیکھا۔ کہا دوسرا سوال تیرا یہ تھا، وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر جان تو موجود نہیں، اللہ اس کو رزق عطا فرما رہا ہے؟ کہا ماں کے رحم میں وہ نطفہ ہے جس کو چوتھے مہینے میں جا کر جان ڈالی جاتی ہے، ملتی ہے بے جان، مگر اللہ اسے خوراک دے کر اسے بڑھا رہا ہے، اسے تقویت عطا فرما رہا ہے۔ تیسرا تیرا سوال، وہ کون تھا جو قبر کے اندر مدفون تھا، قبر بھی چل رہی تھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جو مدفون تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، مچھلی قبر کی شکل میں تھی، مچھلی دریاؤں کے اندر سفر کر رہی تھی، جو اس کے اندر دفن تھا اللہ کے حکم سے وہ بھی قبر کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا۔ اور تیرا چوتھا سوال، جو دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ فوت ہوئے، وہ تھے اللہ کے نبی عزیز علیہ السلام، اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام۔ دونوں بھائی تھے، ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک بستی کے قریب سے سیدنا عزیر علیہ السلام گزر رہے، بستی کی طرف دھیان پڑا، نبی کے ذہن میں آیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ کا نبی بستی کے پاس سے گزر رہا، وہ بستی وہی خاویۃ علی عروشها، بستی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسے رب اس بستی کو دوبارہ اٹھائے گا، کیسے لیے زندہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی کے ذہن میں بات آئی، اللہ رب العزت نے فاماتہ اللہ 100 عام، اسی وقت اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو موت دے دی. نبی 100 سال تک اس جگہ پہ موت کی آغوش میں رہا. ثم بعثہ، پھر رب نے اٹھایا. پھر رب نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، میں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. اللہ رب العزت نے کہا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال اس جگہ پہ ٹھہرے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے کھانے کو دیکھ جو خراب ہونے والی چیز تھی، 100 سال ہم نے تیرے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا. اپنے گدھے کو دیکھ جو مر گیا، جو گدھا آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہونے والا ہے، 100 سال تک وہ بھی آپ کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا. آپ 100 سال رہے. بل لبثت 100 عام، نبی نے کہا لبثت یوما او بعض یوم. پھر نبی کی عمر اپنے بھائی کی عمر سے 100 سال کا فرق ہے. پھر 150 سال کی عمر میں عزیر علیہ السلام کا بھائی پہنچتا ہے. 50 سال کی عمر میں سیدنا عزیر علیہ السلام پہنچتے ہیں. وہ 50 سال کی عمر کے ہیں، وہ 150 سال کی عمر کے ہیں. اللہ رب العزت کا فیصلہ، موت کا وقت بھی اکٹھا آ گیا، پیدائش کا وقت بھی اکٹھا آ گیا، مگر ان دونوں کے درمیان 100 سال کا فرق تھا. ایسے میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ساتھی سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں سوالوں کے جوابات سنے، فکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا. مجمع اللہ اکبر کہتا ہے. ساتھی کہتے ہیں عمر جی بتائیے تو صحیح، آپ کو ساتھیوں کی بجائے اس نوجوان پہ اتنا اعتماد کیوں تھا؟ اس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. کہا مجھے اس پہ یقین نہیں تھا جب میں نے کائنات کے امام کو اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہم علمہ القرآن، اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما جائے. مجھے عبداللہ ابن عباس پہ یقین نہیں تھا، کائنات کے امام کی زبان پہ یقین تھا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک اونٹ کے ساتھ تجارت کی. اونٹ بیمار، میری تجارت بیمار. اونٹ زخمی، میرا کاروبار ختم. ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس سے میں گزر رہا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو فجر کے بعد جلدی کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما دیتا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے نیت کر لی کہ اب فجر کے بعد سونا نہیں، اشراق کے بعد کاروبار کے لیے نکل جانا ہے. کہتے ہیں میں نے نبی کی حدیث پر عمل کیا. ایک اونٹ کا مالک تھا، تھوڑے عرصے میں اللہ نے مجھے 1000 اونٹ کی کثرت سے مال عطا فرما دیا. سرکار سے پیار. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا تھا سب کچھ تھا چھن گیا، بیوی بھی چھین لی گئی، بچے بھی چھین لیے گئے. آقا علیہ السلام کے پاس میں حاضر جب ہوا نا تو آقا علیہ السلام کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا ایمان بچا کے آگے ہو تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا. یہ بات سنی ہے، بات مکمل ہو گئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے میں ایک شخص اٹھا کہتا ہے میرے گھر کا آدھا حصہ آپ کا آدھا میرا. جگیریں بڑی، ایک اٹھا آدھی جگیریں آپ کی آدھی میری. ایک کہتا ہے اور تو کسی پہ اختیار نہیں چلتا، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے تو اپنا گھر بسا لے. پھر عبد الرحمن ابن عوف کو رب نے پتا کتنا مال عطا فرمایا. میں آج ہی اپنے ساتھیوں کا انس وغیرہ سب تشریف فرما تھے، رانا سعد صاحب تھے، ابو بکر عارف صاحب تھے، یہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ابو بکر فاروقی صاحب، میں دیگر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے دعا عطا فرمائی کہ اللہ تجھے بہت کچھ دے گا. پھر اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ لوگ، میں ان کو کہہ رہا تھا آپ بھی سونے کے تاجر ہیں، یہ سونے کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے خواتین کو بھی، بندوں کو بھی، تاجروں کو بھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ان کے پاس کوئی سونا مانگنے کے لیے آتا
تو ان کے پاس اتنے اتنے بڑے سونے کے ٹکڑے موجود تھے، کہتے تھے اٹھا اور سونا لے جا۔ جس سے جتنا اٹھایا جاتا تھا، جس سے نہیں اٹھایا جاتا اسے گینتی پکڑا دیتے، کدال پکڑا دیتے، توڑ اپنے حصے کا سونا لے جا۔ ازواج مطہرات کے وظیفے لگائے۔ اور آخری بات آج کی محفل کی سنا کر بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ 700 اونٹوں پہ مال لدا ہوا، 700 اونٹوں پہ مال لدا ہوا، اور اونٹ کو کہتے ہیں صحرائی جہاز، اونٹ ٹرک کی طرح مال اٹھا لیتا ہے۔ 700 اونٹوں پہ مال لدا ہوا، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لے آئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں موجود، ایک ساتھ 10-15 بندے بوٹ پہن کر باہر مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں نا، آواز آنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کے پاس 700 اونٹ ہوں، 700 اونٹ ہوں لدے ہوئے، اور 700 اونٹوں کے 2800 پیر ہوں، ایک وقت میں جب 1400 پیر مدینہ کی کچی زمین پر پڑیں گے، انداز کیا ہوگا؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک دیتی ہیں، کہتی ہیں کیا ہوا؟ مدینے میں ایسے لگتا ہے زلزلہ آ گیا، بونچال آ گیا۔ ایک حجرہ مبارکہ کے پاس ہے اما جی، اور کوئی بات نہیں، عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اماں جی کہتے ہیں پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کتنا نصیبوں والا ہے؟ کہا اماں جی بتائیں۔ کہا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حشر نشر میں لوگ بڑے ہی پریشان ہوں گے نا، ماؤں کو اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کا ہوش نہیں ہوگا، لوگ گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سر تک، کوئی سارا پسینے کے اندر غرق ہو جائے گا، لوگ ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے سامنے ہر کوئی سوال کا جواب دینے والا مجبور ہوگا، اللہ بندے کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا، بعض لوگ جو بغیر حساب و کتاب جائیں گے وہ اپنی جگہ ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف وہ نصیبوں والا ہوگا جو دوڑتا ہوا اڑتا ہوا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ جب یہ بات سنی نا، وہ ساتھی دوڑتا ہوا چلا گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا غیبت سنتا، برائی سنتا، اس کو سنا دیتا۔ اس نے کہا ہم خوشی کی خبر بہت کم سناتے ہیں دوستوں کو، ہم پریشانی کی خبر پہنچ کر سناتے ہیں۔ جب پہنچے عبد الرحمن ابن عوف کو سنایا، جب یہ جنت کی خبر سنی تو عبد الرحمن ابن عوف نے زارو کتار رونا شروع کر دیا، ہچکی بند گئی، آسمان کی طرف دھیان کیا، کہا اللہ نہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا مال ہوتا، نہ اتنے اونٹ ہوتے، نہ اتنا غلے سے لدا ہوا بوجھل مال ہوتا، نہ ان قدموں کی آواز اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی، اس آواز کے بعد ان کی یہ خوشخبری میرے کانوں تک نہ پہنچتی اگر یہ میرا اتنا مال نہ ہوتا۔ اللہ اس مال کی برکت کی وجہ سے تو نے اللہ اماں جی تک یہ میرے اونٹوں کے قدموں کی آہٹ کو پہنچا دیا، اور میری اماں جی نے یہ خوشخبری میرے کانوں تک پہنچوا دی۔ اللہ یہ سارے کا سارا مال، 700 کے 700 اونٹ، اللہ میں تیری راہ میں صدقہ کرنے کا اعلان کرتا۔ حضرات آپ سن چکے کہ ٹیڑھی کھجور کے بدلے جنت کی کھجور، اور اس نے کہا جس کو اللہ کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے کئی جنت کے اندر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھجوروں کا اضافہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں؟ بتائیں تو صحیح۔ ایک وظیفہ ہے بڑا مختصر سا، وظائف تو بڑے ہیں۔ ایک وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ باقی بڑے سبحان اللہ والے وظیفے ہیں، ایک وظیفہ ہے صرف اتنا، وہ میں اور آپ مل کر پڑھیں گے، اور جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے جنت کے اندر پھلدار کھجوروں کے اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔
وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کیا وظیفہ ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ. صبح 100 مرتبہ. حفاظ کی زبان میں پڑھیں، انداز میں پڑھیں تو 1.25 منٹ، ٹھہر کر پڑھیں تو 2.5 منٹ. فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر. زمین ساری مل کر کے 25%، سمندروں کا پانی 75%، اور جھاگ ہے پانیوں کے اوپر. صرف جھاگ کی بات نہیں، جھاگ کے نیچے جتنا پانی ہے، جھاگ کے نیچے جتنی زمینیں ہیں، 7 زمینیں ایک جیسی، 7 آسمان ایک جیسے. اس کے اوپر جو جھاگ ہے، اس کے نیچے 7 زمینیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو رب معاف فرما دے گا. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ. اللہ پھلدار 100 کھجوریں صبح جنت میں لگا دے گا. 100 کھجوریں پھلدار اللہ شام کو جنت میں لگا دے گا. ایک دن میں 200 کھجوریں اگر جنت میں لگ جائیں ہوں بھی پھلدار، اور جس کو اللہ لاکھوں کھجوریں جنت میں عطا فرما دے گا، اس کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے اسے اللہ جنت میں اتنی جگہ بھی عطا فرما دے گا. اس بات پہ میری پہ یقین کریں نہ کریں، اللہ کے نبی کی بات سمجھ کر اس پہ یقین کر لیجئے. زندگی گزارنے کا صرف ایک پہلو آپ کے گوشت گزارا، ابھی 3 باقی ہیں. یار زندہ، پھر کبھی بات، پھر کبھی ملاقات. آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کر کے کہ دوستو یہاں اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نبی کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دیں. اور ایک بات میں نے شروع میں کہی تھی، رمضان کی راتیں، بخشش کی باتیں، اللہ سے ملاقاتیں. میرے ذہن میں یہ موضوع تھا مگر پہلی بات ہی بڑی دور چلی گئی، طویل ہو گئی. آخر 2-4 منٹ میں اکثر بات یہ مشہور ہے کہ جب مولوی کہتا نا جی آخری گل تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. مگر یہ فائدے کے لیے میرے اور آپ کے سب کے لیے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے نبی کی باتیں کر رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم سارے کے سارے ایسے ہی جنت میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کریں. جنت کے اندر ایک درخت ہے طوبہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ طوبہ نامی درخت وہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہوں گی. پھر کہیے سبحان اللہ. یہ اپنی اور آپ کی سب کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ جگانے کی حیثیت سے نہیں. تقریروں کے اندر بڑا جگاتے ہیں، بڑا شور مچاتے ہیں، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. یہاں انداز کچھ اور ہے، تبدیل ہے. اور وہ جو درخت ہے نا طوبہ، اللہ رب العزت نے اسے لؤلؤ کے بیج سے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے. اللہ نے جنت میں طوبہ نامی درخت کو خود لگایا ہے. اور طوبہ نامی درخت وہ ہے کہ گھوڑے پر سوار سفر کرنا شروع کر دے، 100 سال کی مسافت ختم ہو جائے گی، درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور طوبہ نامی درخت وہ ہے جس کے نیچے ایمان والے بیٹھ کر اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. یہاں ایک دعا بنتی ہے، اللہم اجعلنا منہم. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک اعتکاف والوں سے کوئی سنتا سناتا، کوئی باہر سے آنے والا آمین کہتے ہو جائے، اس کی آمین کی وجہ سے اللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل فرما دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. ایسے میں بیٹھے بیٹھے نا ایک فرشتہ آیا اور طوبہ نامی درخت کا تذکرہ کرتے کرتے ایک بات اور بھی کہ اس کے ریشوں سے، طوبہ نامی درخت سے ایک دھاگا، دوسرا دھاگا، تیسرا دھاگا، یہ دھاگے نکلیں گے. ان دھاگوں سے جنت کا لباس تیار ہوگا جسے اللہ ایمان والوں کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے خود پہنائیں گے. ماں کا بڑا پیار ہے نا، اللہ کا پیار بہت ساری ماؤں سے بھی زیادہ.
اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتہ آیا، ایمان والو اٹھو، کہاں؟ اللہ نے تمہیں یاد فرمایا ہے، اللہ نے یاد فرمایا ہے۔ یہ اٹھیں گے ایک دم ادھر ادھر دیکھنے لگے، فرشتوں نے سونے کی مہاروں والی، کستوری سے خوشبو سے معطر اونٹنیاں پکڑی ہوئی، ریشم سے بڑھ کر نرم بال۔ فرشتے کہیں گے ایمان والو ان اونٹنیوں پہ سوار ہو جاؤ۔ آگے فرشتے خدام بنے ہوئے آگے آگے چل رہے، درمیان میں ہمارے یہاں تو نا مسجد کے اندر پلر آ گیا، جنت میں کوئی درخت آ جائے گا، اللہ فرشتوں کو کہے گا فرشتوں اس درخت کو کہو درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندوں کی گفتگو کے درمیان ایک لمحے کا بھی وقفہ حائل نہیں ہونے دوں گا۔ ایمان والے آگے آئے نا تو ایسی کیفیت میں ایک سار کے ساتھ جا رہا ہوں، سارے اعزاء اقارب ملیں گے، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین ملیں گے، اور آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کے سمراء آگے بڑھیں گے، ایمان والے آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں آگے بڑھیں گے۔ قرآن کی بے شمار آیات اس پہ استدلال کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام بھی آگے بڑھے، اللہ رب العزت اپنے عریش پر، عرش پر، تخت پر تشریف فرما۔ عام حالت میں اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے 4 فرشتے ہیں جو ایک وقت میں اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا پتہ ہے کسی کو؟ اکثر کو پتہ ہی ہوگا، اگر مجھ ناچیز کو یہ معلومات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 7 زمین و آسمان، پھر غور کیجئے 7 زمین آسمان مل جائیں، اللہ کی جو کرسی ہے نا وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 7 زمین و آسمان مل جائیں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان کی ایسی حیثیت ہے جس طرح 7 زمین و آسمانوں کے مقابلے میں ایک چھلے یا انگوٹھی کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر یہ 7 زمینوں آسمانوں کو کرسی پہ پھینک دیا جائے، جس طرح 7 آسمانوں زمینوں سے انگلی کی انگوٹھی تلاش کرنا ممکن نہیں، اس طرح 7 زمینوں کو آسمانوں کو اٹھا کر تلاش کرنا ممکن نہیں۔ اور اللہ کے فرشتے اتنے بڑے ہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے اگر اللہ اسے اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں 7 زمینوں کو کھا جائے، 7 آسمانوں کو کھا جائے۔ اللہ کے فرشتوں میں سے جبریل امین سید الملائکہ، روح الامین، مطاع ثم امین۔ جبریل امین کو رب العزت نے ایک روایت 613 پر عطا فرمائے، ایک روایت 600 پر عطا فرمائے۔ 599 پروں کو رب نے باندھ کر رکھا ہوا ہے، ایک پر کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ مقام اجیاد پہ، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ۔ 599 پر بندھے ہوئے ہیں، ایک پر کھلا ہوا ہے، اس پر نے مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپ رکھا ہے۔ ایک دن نہ ایسے سوچتے سوچتے میرے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت جاگی تھوڑی سی اور زیادہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین آتے، بائی پاس کرتے، آقا علیہ السلام کے دل مبارک کو نکالتے، قلب اطہر کو نکالتے، سونے کی تشتری میں زمزم کے پانی سے دھوتے، حکمت دانائی اللہ کے حکم سے بھرتے، ہاتھ پھیرتے، بائی پاس کے بعد آقا علیہ السلام کے جسم پہ کوئی نشان بھی نہ رہتا، اور کئی مرتبہ جبریل امین آقا علیہ السلام کو گلے سے لگاتے، گلے سے لگا کر کے دباتے۔ میں نے کہا جبریل جی آپ کو رب نے 600 پر عطا فرمائے، 600 پروں کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں ہر پر کا رنگ جدا ہے، ہر پر کی خوشبو الگ ہے، ہر پر کے ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ ہیں، جو سب سے چھوٹا نگینہ ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ میں نے کہا جبریل جی آپ وہ ہیں آپ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی۔ آپ کے بارے میں اللہ
اللہ کا قرآن کہتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ کے نبی کو، ہمارے آقا جی کو، ہمارے سردار جی کو جبریل جی جب اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے آپ دباتے ہوں گے، جبریل جی آپ بھی تو کہتے ہوں گے 600 پروں کی رنگت جدا جدا ہے، 600 پروں کے نگینے جواہرات جدا جدا ہیں، 600 پروں کی خوشبو الگ الگ ہے۔ جبریل جی آپ بھی کہتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبو والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف۔ اور کیا کہا تھا بی بی ام سلیم نے، ام طلحہ نے، بی بی رمیسہ نے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے ہوئے بستر سے آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک لولو لالا کی طرح نکل رہا تھا، میں بوتل کے اندر پسینے کو محفوظ کرتی چلی جاتی تھی۔ کہا کائنات کے رب کی قسم ہے، ساری خوشبوئیں لگا کر کے جب میں آقا علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو لوگوں کو لگاتی تھی، عزیزوں کو لگاتی تھی، اولاد کو لگاتی تھی، ساری کائنات کی خوشبوئیں مل کر بھی آقا علیہ السلام کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے۔ حضرات میں سرکار کی مدحت میں کہاں تک جاؤں، میں تو صرف یہی الفاظ کہوں گا، یہ کلمات کہوں گا جو روایت کی تھی نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں کرات ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودوی سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دس سے آیا، محمد دا چہرہ سنا دس سے آیا، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ ہی پکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ایتھے یوسفان دی واہ نہیں، کوئی اچھا لیندہ سا نہیں، جس کواری تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے۔ یہ دانتوں کی بات آئی تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سوئی میرے ہاتھ سے گری، میں نے ٹٹولتے دیا میرے ہاتھ سے بجھ گیا، آقا علیہ السلام کے قدموں کو میرا ہاتھ لگا، سرکار نے پوچھا وجہ کیا، سبب کیا؟ آقا جی سوئی گری آپ کے جسم اطہر کے کسی حصے کو چبھ نہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سنا، آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا تبسم بکھیرا، تبسم دانتوں سے اس قدر زیادہ نکلا میں نے زمین پر گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا۔ اور سرکار جہاں تک عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، وقار کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی مرتبتوں کے سارے انداز اپنی جگہ، وہ معراج کی رات آقا علیہ السلام تشریف لائے، تہجد کا وقت ہے، جبریل امین نے اقامت کہی، آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں انبیاء کرام موجود ہیں، ہر کسی کی خواہش مصلی امامت پر میں نے کھڑا ہونا ہے، میری خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ جبریل امین اقامت کہتے ہیں، اور ایک شاعر کے وہ الفاظ مجھے یاد آ گئے کہ عرض کی تھی جبریل سونے نوا کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے براق آ گیا ہے، تو واگاں پھڑن غلام آ گیا ہے، جاک سچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تو جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ ہم الفاسقون۔ وہ اشارہ کرے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، وہ کسی کی آنکھ پہ اپنے لعاب کو لگائے، اللہ بینائی عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ ایک وہ ہے قصہ جریر، اس کا تذکرہ آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ایک نبی نہ آیا سپاٹ چہرے والا، آنکھیں موجود نہیں، بینائی موجود نہیں، بھویں موجود نہیں، ابرو موجود نہیں، پلکیں موجود نہیں، آنکھوں کے جو سارے اثرات ہیں معدوم ہیں، سپاٹ چہرہ ہے،
کائنات کے امام کے پاس آتا ہے، آقا جی دعا فرمائیے۔ کیا دعا کریں؟ آقا جی مجھے اللہ بصیرت عطا فرما دے، بصارت دکھا دے، اللہ کی قدرتوں کے میں سارے رنگ دیکھوں۔ آقا جی چاہتا ہے اپنی نظروں سے آپ کے مبارک چہرے کی زیارت کر لو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو رکھ۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھوں پہ رکھوا کر کے اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیرا اصحاب پیغمبر کے سامنے۔ آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، جھولی کو پھیلایا۔ اصحاب پیغمبر یقین و ایمان کی دولت کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا، ایمان تھا۔ آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، رب قبول فرمائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔ وہ سپاٹ چہرہ تھا جس پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا اللہ نے اسی آن میں اسے آنکھیں بھی عطا فرما دی، ابرو بھی مل گئے، پلکیں بھی مل گئیں۔ اللہ رب العزت نے بھویں بھی عطا فرما دی، آنکھیں بھی عطا فرمائی، بینائی بھی عطا فرمائی، اور دیکھنے کے لیے زیارت کے سامنے سارے کائنات کے امام کی زیارت بھی کروا دی۔ ایک آن میں جس کی آنکھیں نہیں تھی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے نابینا کو بینائی عطا فرما دی۔ حضرات اس نبی کی بات دنیا کی ہر بات سے قیمتی، ہر راز سے قیمتی، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے حل کر دیا چند اشاروں میں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، بڑی طاقت والے فرشتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے بارے میں کہا ایک انگوٹھی کے برابر، کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین و آسمان، اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ کرسی ایک انگوٹھی کے برابر، مگر اتنا وزنی عرش ہونے کے باوجود 4 اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا۔ حشر کا میدان ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ آج اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے اللہ کے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اللہ کا جلال، اللہ کا روب، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ آج اللہ کے 8 فرشتے، اور پھر آج رب کی مرضی کے بغیر فرشتے کھڑے ہوئے، ملائکۃ المقربین کھڑے ہوئے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ ساری طاقتوں والے اس کے سامنے بے طاقت نظر آئیں گے۔ حضرات آخری منظر کشی جہنم ہے، اس کو پکڑنے کے لیے 70,000 لگامیں ہیں، اور 70,000 لگامیں ایک جہنم کو پکڑنے کے لیے، اور ایک ایک لگام کے ساتھ رب کا 70,000 فرشتہ ہے۔ جہنم اتنی طاقتور ہے، اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر زمینوں کے نیچے سے اسے آگ نکالنے کی رب اجازت دے دے، ایک سوئی کے برابر جو سوراخ ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کو نیست و نابید کر دے، خاک کر دے، ساری چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ اتنی طاقتور ہے جہنم کی آگ، مگر ایمان والے تیرے آنسو سے بڑھ کر قیمتی نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تیری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرتا ہے، مکھی کے سر کے برابر ہے، اللہ جہنم کی ساری آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ یہ مظلوم کا آنسو اتنا طاقتور کہ رب کے اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ تعلق کو نبھا کر دکھایا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے تعلق کو رب کی یاد کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ نبھا کر دکھا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔